السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اسپینش زبان کے ایک انتہائی اہم لفظ جا کے مختلف معنی اور استعمالات۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جا کے معنی بنتے ہیں آلریڈی، یٹ، اینی مور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ جب آپ ایگزامپلز دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ جا کس طرح استعمال ہوتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپلز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسپینش زبان میں جا کا استعمال نمبر 1۔ اگر فکرہ افرمیٹیو ہو تو وہاں جا کے معنی ہوں گے آلریڈی یا پھر یٹ۔ جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے تو hermano ya está casado، تو hermano ya está casado، is your brother already married، کیا آپ کا بھائی پہلے سے شادی شدہ ہے؟ تو یہاں جا کا مطلب بنا already، تو hermano کا مطلب your brother، está کا مطلب ہے، casado کا مطلب married۔ تو یہ افرمیٹیو فکرہ ہے، کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، کنفرم کی جا رہی ہے کہ آیا کہ وہ جو بھی چیز یعنی کہ پوچھی جا رہی ہے ویسے ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے فکروں میں بھی جا کا استعمال ہوگا اور اس کا مطلب بنے گا آلریڈی۔ تو ہمارے پاس اگلا یعنی کہ یوز نمبر 2 ہے کہ اگر جو انگلش کے لفظ ہوتے ہیں ناٹ اینی مور، نو لانگر یا پھر اینی لانگر، ان کو جب آپ اسپینش زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا جا نو، ٹھیک ہے نا، جا نو، جا کے ساتھ آپ نے نو لازمی لگانا ہے، کیونکہ اس طرح کے فکرے اکثر طور پر نیگیٹو ہوتے ہیں تو آپ نے نو کو لازمی لگانا ہے۔ تو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے اس کی، جا نو کومو مانساناس، جا نو کومو مانساناس، آئی ڈو ناٹ ایٹ ایپلز اینی مور، میں اب سیب نہیں کھاتا۔ تو جا نو کومو کا مطلب آئی ڈو ناٹ ایٹ اینی مور، مطلب میں اب نہیں کھاتا یا میں اب نہیں کھاتا ہوں مانساناس ایپلز۔ تو یہاں پر جا کا مطلب کیا ہوا؟ اینی مور، جا نو کا مطلب ناٹ اینی مور، یوں سمجھیے۔ تو اگلا فکرہ ہے اسی یعنی کہ ایگزامپل کا، جا نو تے نیسیسیتو، جا نو تے نیسیسیتو، آئی ڈو ناٹ نیڈ یو اینی لانگر، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جا نو نیسیسیتو کا مطلب آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی لانگر، مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ تے کا مطلب ہوتا ہے یور یعنی کہ تمہاری۔ تو یہاں پر جا نو کا مطلب ہو گیا اینی لانگر یعنی ناٹ اینی لانگر یا نو اینی لانگر۔ تو یہ تھا استعمال نمبر 2۔ آگے استعمال نمبر 3 جا کا۔ تو اسپینش زبان میں جا کا استعمال ان فکروں میں بھی ہوتا ہے جن میں سرپرائز یا پھر بے چینی کا اظہار ہو۔ ایسے فکروں میں انگلش کے اندر ناؤ، رائٹ ناؤ، ان اے سیکنڈ یا پھر لیٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور انہی لفظوں کا یعنی ان 4 لفظوں کا جب آپ اسپینش زبان میں ترجمہ کریں گے تو وہ بنے گا جا۔ جیسے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، tenemos que irnos ya، tenemos que irnos ya، we have to leave right now، مطلب ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ اس فکرے میں دیکھیے کچھ بے چینی سے محسوس ہو رہی ہے یا سرپرائز ہو رہا ہے کہ یار ابھی تو بیٹھے تھے، ابھی کے ابھی آپ کو جانا ہے، تو کچھ بے چینی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے فکرے میں جا استعمال ہوگا۔ تو رائٹ ناؤ کا یہاں پر مطلب ہوا جا، tenemos que irnos، we have to leave، ہمیں جانا ہوگا، جا کا مطلب رائٹ ناؤ یعنی ابھی۔ تو ہمارے پاس دوسری مثال ہے کا جاتے جا، کا جاتے جا، شٹ اپ ناؤ، اب چپ ہو جاؤ۔ تو کا جاتے کا مطلب شٹ اپ یعنی چپ ہو جاؤ، جا کا مطلب ناؤ ابھی یا اب، کا جاتے جا شٹ اپ ناؤ، اب چپ ہو جاؤ۔ تو اسپینش زبان میں جا کا استعمال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اسپینش زبان میں جب کسی فکرے میں
زور دینا ہو یا ڈپریشن کا اظہار ہو رہا ہو وہاں جا کا استعمال ہوگا. جیسے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ya te he oído, ya te he oído, I have heard you, میں نے تمہیں سن لیا ہے. تو یہاں پر جا کا کوئی خاص یہاں پر آپ کو ایک لفظ نہیں مل رہا ہوگا جس کا ترجمہ یہاں پر ہو انگلش کے اندر، لیکن جا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ایسے فقرے کے اندر جس میں زور دیا گیا ہو یا ڈپریشن کا اظہار ہو. تو یہاں پر بھی ڈپریشن کا اظہار ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایک مثال کے طور پر غصے میں ہے اور آپ بول رہے ہیں تو وہ اسی طرح کہے گا نا I have heard you، میں نے تمہیں سن لیا ہے. تو ya te he oído, I have heard you، میں نے تمہیں سن لیا ہے. تو ہمارے پاس اگلی مثال ہے ya lo sé pero no puedo olvidarte، ya lo sé pero no puedo olvidarte، I know but I can't forget you، میں جانتا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتا. ya lo sé مطلب I know میں جانتا ہوں، pero no puedo olvidarte but I cannot forget you لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتا. تو اس فقرے میں بھی کچھ اسی طرح کا فقرہ ہے جس میں یعنی کہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسی ایک لفظ پر، جیسے میں جانتا ہوں، جالو سے میں جانتا ہوں، تو pero no puedo olvidarte but I cannot forget you. تو آ گیا جی یوز نمبر 5 اسپینش کے جا کا. اسپینش زبان میں جب کسی فقرے میں فرسٹریشن یعنی کہ مایوسی کا اظہار ہوگا تو وہاں بھی جا کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے ya está bien، ya está bien، اٹس گڈ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جا کا کوئی خاص لفظ نہیں ہے جس کا آپ کو انگلش یا اردو کے اندر ترجمہ نظر آ رہا ہو، مگر اس طرح کے فقروں کے اندر جن میں مایوسی کا اظہار ہو اسی طرح کے فریزز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ، جیسے یہی ہے ya está bien، اٹس گڈ، ٹھیک ہے. اس طرح کے فقروں میں بھی جا استعمال ہوگا اسپینش کے اندر. تو ہمارے پاس اگلا فقرہ ہے اگلا یوز ہے یوز نمبر 6. کوئی ایسا فقرہ جس میں آپ کسی چیز کی کسی کو یقین دہانی کرا رہے ہوں وہاں بھی جا کا استعمال کیا جائے گا. لیکن یہاں پر اکثر فقرہ جو ہے نا وہ جا بیڑاس لفظ سے شروع ہوگا، یعنی کہ 2 لفظوں سے شروع ہوگا، پہلے جا پھر بیڑاس. اس کا مطلب بنتا ہے یو ول سی، مطلب تم دیکھو گے. تو یہاں پر فقرہ ہے ہمارے پاس پہلا ya verás que bien nos lo vamos a divertir، you will see how much fun we are going to have، تم دیکھو گے کہ ہم کتنا لطف اندوز ہونے والے ہیں. تو کسی چیز کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اگلے کو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، مطلب ہم اتنا زیادہ لطف اندوز ہونے والے ہیں، اس کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. تو ya verás you will see، تم دیکھو گے، کہ bien مطلب how much یا مطلب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتنا اچھا، نوس ہم، لو باموس مطلب جا رہے ہیں، divertir فن کی طرف، لطف کی طرف، مطلب لطف اٹھانے جا رہے ہیں. تو ya verás que bien nos lo vamos a divertir، you will see how much fun we are going to have، تم دیکھو گے کہ ہم کتنا لطف اندوز ہونے والے ہیں. تو اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہے ya verás que no es peligroso، ya verás que no es peligroso، you will see it is not dangerous، تم دیکھو گے کہ یہ خطرناک نہیں ہے. یہاں پر بھی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ چیز خطرناک نہیں ہے، وہ جو بھی چیز ہو. تو ya verás کا مطلب you will see یعنی کہ تم دیکھو گے، کہ کا مطلب ہوتا ہے کہ no es peligroso، یہ خطرناک نہیں ہے، it's not dangerous. تو آگے ہے جی یوز نمبر 7. جب آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جس میں ایسا کام ہو گیا ہو جس کا آپ کو یقین بھی نہ ہو، تو آپ اس بندے کو جواباً کچھ اس طرح سے کہیں گے جا، جس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ اسی طرح ہی کریں گے نا کہ واہ واہ کہ یہ کام ہو گیا لیکن آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا. یا پھر جا سے گوڑو مطلب واقعی. تو اسی طرح کے سرپرائزنگ یعنی کہ شارٹ جو فریزز ہوتے ہیں وہاں پر بھی جا سے گوڑو وغیرہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ
ایسی بات یعنی کہ ایسے کام کی یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو سرپرائز ملا، اس کا آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہوگا۔ تو ویسے جا جا یا جا سے گوڑو کی جگہ آپ کے بونو اور اسی طرح کے اور بھی ایسے فقرے ہوتے ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں، وہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو جا جا یا جا سے گوڑو کہیں پر یعنی کہ پڑھنا لکھنا آ گیا ہو تو اس کا آپ مطلب سمجھیں کہ یہی ہے کہ ایک ایسا یعنی کہ کام ہو گیا ہے جس پر کوئی یقین نہیں تھا۔ تو آگے جی یوز نمبر 8۔ آپ اسپینش کے دو الفاظ کے اور کومو تو جانتے ہوں گے اور یقیناً ان کے معنی بھی آتے ہوں گے آپ کو۔ کے کا مطلب ہوتا ہے سمپلی کہ ہے اور کومو کا ہوتا ہے مطلب جیسے۔ لیکن اگر کے سے پہلے جا لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا جا کے، اور اس کا مطلب بن جائے گا چونکہ، ٹھیک ہے نا، چونکہ، یا پھر جیسا کہ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں ترجمہ۔ اور کومو کا بھی آپ مطلب جانتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، لیکن اس کا بھی مطلب چونکہ یا جیسا کہ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن فقرے کے لحاظ سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس فقرہ ہے جا کے نو کیڈس کے دارتے کوخے توداس توس کوساس ای بیتے سینس یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سٹے ٹیک آل یور اسٹف اینڈ گو۔ چونکہ تم رکنا نہیں چاہتے اپنا سارا سامان لو اور جاؤ۔ تو یہاں پر جا کے اس کا مطلب بن گیا سینس۔ تو سینس کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ، انگلش کے اندر جا کے مطلب سینس، مطلب چونکہ۔ تو آگے نو کیڈس کے دارتے تم نہیں رکنا چاہتے، مطلب یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سٹے کوخے توداس توس کوساس، اپنا سارا سامان لو یا اپنا سارا سامان اٹھاؤ، ٹیک آل یور اسٹف ای بیتے اینڈ گو، اور جاؤ۔ تو جا کے جہاں پر بھی استعمال ہوگا فقرے کے یعنی کہ پہلے تو آپ سمجھ لیں اس کا مطلب ہے سینس، یعنی چونکہ۔ کے سے پہلے جب جا لگا ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے چونکہ، اردو کے اندر۔ تو اور اسی طرح کا فقرہ سیم جا کے کو ہٹا کر آپ کومو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا بھی مطلب بنے گا انگلش کے اندر سینس، اور اردو میں مطلب بنے گا چونکہ یا پھر جیسا کہ۔ تو یہ بھی فقرہ بنا دیتے ہیں۔ کومو نو کیڈس کے دارتے کوخے توداس توس کوساس ای بیتے سینس یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سٹے ٹیک آل یور اسٹف اینڈ گو۔ چونکہ تم نہیں رکنا چاہتے اپنا سارا سامان لو اور جاؤ۔ تو یہاں پر کومو کا مطلب ہو گیا سینس، لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جا کے، تو آپ نے اس کا مطلب سمجھنا ہے سینس۔ تو یہ بھی ساتھ میں یعنی کہ ریلیٹڈ ٹاپک تھا۔ تو جا کے کی جگہ آپ کومو بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا مطلب بنے گا چونکہ۔ تو اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہے جا کے باس آکاسا دے علی دالے استے لیبڑو۔ جا کے باس آکاسا دے علی دالے استے لیبڑو سینس یو آر گوئنگ ٹو علیز ہاؤس گیو ہم دس بک۔ چونکہ تم علی کے گھر جا رہے ہو تو اسے یہ کتاب دے دینا۔ تو یہاں پر بھی جا کے کا مطلب ہو گیا سینس، یعنی کہ چونکہ۔ باس آکاسا دے علی، تم علی کے گھر جا رہے ہو، یعنی یو آر گوئنگ ٹو علیز ہاؤس، دالے مطلب گیو ہم، اسے دے دینا، este libro یہ کتاب یعنی دس بک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی جا کے کو ہٹا کر آپ کومو استعمال کر سکتے ہیں جس کا مطلب بنے گا چونکہ، یعنی سینس۔ کومو باس آکاسا دے علی دالے este libro since you are going to Ali's house give him this book۔ چونکہ تم علی کے گھر جا رہے ہو تو اسے یہ کتاب دے دینا۔ تو اس طرح بھی فقرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن جس میں آپ نے اسپینش زبان کے لفظ جا کو استعمال کرنا سیکھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔